السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظی ترجمہ پارہ نمبر فرسٹ سورہ البقرہ آیت نمبر 120۔ ولن ترضا، ولن اور ہرگز نہیں، ترضا راضی ہوں گے، ان کا آپ سے، الیہود یہود، ولن نصارہ اور نہ ہی نصارہ، حتیٰ یہاں تک کہ تتبع آپ پیروی کریں، ملتہم ان کے طریقے کی۔ لن جہاں بھی آ جائے اس کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں، اور یہ ہمیشہ مضارع پہ داخل ہوتا ہے۔ ترضا جو ہے وہ مضارع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جہاں لن آ جائے ہم کہتے ہیں کہ فعل مضارع بلن ناصبہ، یہ گردان کا نام یہ بن جاتا ہے، فعل مضارع بلن ناصبہ۔ اور رضا یرضا راضی ہونا، خوش ہونا، اور یہاں پر جو ہے واحد مؤنث غائب کا صیغہ استعمال ہوا، فعل مضارع معروف ہے۔ واحد مؤنث غائب کا صیغہ کیوں استعمال ہوا؟ کیونکہ یہودیوں کی پوری جماعت کو کا ذکر کیا جا رہا ہے، الیہود، تو غیر عاقل کی یہ جمع بنتی ہے۔ اسی طریقے سے نصارہ، یہ بھی غیر عاقل کی جمع بنتی ہے، عیسائیوں کی پوری جماعت، ٹھیک ہے، اس کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، تو اس وجہ سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ استعمال ہوا۔ حتیٰ جو ہے، حتیٰ یہ بھی نصب دینے والا ہے، ناصبہ ہے، جب بھی یہ آتا ہے مضارع پہ تو مضارع کے لاسٹ والے حرف کو نصب دیتا ہے۔ اصل میں یہاں تھا تتبعو، اتبع یتبعو، ٹھیک ہے، الاتباع مصدر، اتبع یتبعو ماضی اور مضارع بنتا ہے، اور تتبعو یہ بنتا ہے واحد مذکر حاضر کا صیغہ، فعل مضارع معروف، لیکن حتیٰ کی وجہ سے تتبع آیا، یہاں تک کہ آپ پیروی کریں۔ ملتہم، ملہ کہتے ہیں طریقے کو، راستے کو، ہم ان کے طریقے کی۔ کل کہہ دیجئے، کل امر کا صیغہ ہے، ان بے شک، ہدا ہدایت، ہدی اللہ اللہ کی ہدایت، ہوا وہی الہدا ہدایت ہے، ولا ان اور البتہ اگر، اتبعت پیروی کی آپ نے، اتبعت واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے۔ اخواہم ان کی خواہشات کی، اخوا جو ہے وہ جمع ہے ہوا کی، ہوا کہتے ہیں خواہش کو، یعنی اپنے طریقے سے اپنی خواہش کے مطابق دین کو چلانا، اسے کہتے ہیں اخوا۔ ان کی خواہشات کی، بعد الذی بعد اس کے جو جاء کا آ گیا آپ کے پاس، من العلم علم میں سے، ما نہیں، لکا آپ کے لیے، من اللہ اللہ سے، من ولی کوئی حمایتی، ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اس آیت مبارکہ میں سخت وعید ہے یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے بالفرض اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی خواہش کے پیچھے لگ جائیں تو ان کے بچنے کی بھی کوئی صورت نہیں۔ واضح طور پر یہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں۔ اس آیت کے مخاطب اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مگر سمجھایا امت کو گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اصل ہدایت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آئے، اور وہ ہے جو قرآن و سنت ہو۔ ان لوگوں کے پاس اصل ہدایت نہیں، صرف حسب خواہش بنایا ہوا دین ہے، اور اگر حسب خواہش دین کی پیروی انسان کرنے لگ جائے، جیسے آج کے دور میں بدعت کو بھی ہوائی کہا جاتا ہے، تو لوگ جو بدعت نکال لیتے ہیں وہ بھی دین میں اپنی خواہش کے مطابق بنا کے نا داخل کی جاتی ہے بدعت بھی۔ تو جس طرح یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے ان کی بدعات کی پیروی باعث ہلاکت ہے، اسی طریقے سے کسی بھی بدعتی طبقے کو خوش کرنے کے لیے ان کی احوا اور بدعات کی پیروی بھی باعث ہلاکت ہے۔ پوری امت کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم لوگوں نے بھی ان کی طریقے کی پیروی کی جو انہوں نے اپنی مرضی کا دین بنا لیا اور اپنے طریقے نکال لیے، تو تمہیں بھی مجھ سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ بے شک مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن پوری امت کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے، اس وجہ سے بہت زیادہ بچیں بدعت سے، بدعتی لوگوں سے۔ جب وہ بدعت اپنے گھر میں چلاتے ہیں تو آپ کو بھی ساتھ شریک بننے کے لیے بلاتے ہیں، دعوت دی جاتی ہے آپ کو بھی 40ویں کی، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی رسومات
ساتواں اور اس قرآن خوانی، یہ ساری بدعت ہیں، تو آپ کو بھی دعوت دی جاتی ہے اور آپ اسے بڑی ہنسی خوشی قبول کرتے ہیں۔ تو اس چیز کا ذرا خیال رکھیں کہ جو بدعت نکالتا ہے اور جو اس کا ساتھ دیتا ہے، یہ سب کے سب ظالم ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آیت نمبر 121، الذین، وہ لوگ، آتیناہم، دی ہم نے انہیں، الکتاب، کتاب، یتلونہ، وہ تلاوت کرتے ہیں، اس کی ہو ضمیر لوٹتی ہے کتاب کی طرف، حق کا، حق ہے تلاوت ہی، اس کی تلاوت کا، جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، اولئک، یہی لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بھی اس پر، ومن، اور جو کوئی یکفر، کفر کرے گا، بھی اس کا، فاولئک، تو یہی لوگ ہیں، ہم الخاسرون، جو خسارہ پانے والے ہیں، خاسرون اسم الفاعل، خسارہ پانے والے سب مرد۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے اعمال بد کا ذکر کرنے کے بعد ان میں سے نیک اور اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ کتاب کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح اسے پڑھنے کا حق ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی آیات کی تعظیم کرتے ہیں۔ اس سے مراد عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حق کی تلاوت یہ ہے، ایک تو حروف کو ان کے مخارج سے ادا کرنا اور صحیح طرز پر قرآن حکیم کو پڑھنا، یہ حق کی تلاوت ہے۔ دوسرا یہ کہ اس میں تحریف کیے بغیر، اپنی مرضی کے حکم نکالے بغیر، من و ان، جیسے اللہ نے حکم دیا ویسے ہی اس کے احکامات پر عمل کرنا، یہ حق کی تلاوت ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اسکرو، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، اللتی، وہ جو، اللتی جو ہے یہ اسم الموصول ہے، مونس کے لیے استعمال ہوا ہے، نعمت کی طرف لوٹ رہا ہے نا، اس وجہ سے نعمت مونس ہے۔ اللتی، وہ جو، انعامت، انعام کی میں نے، انعامتو، یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، فعل ماضی معروف ہے، علیکم، تم پر، وانی، اور بے شک میں، فضلتکم، فضیلت دی میں نے تمہیں، التفضیل، فضیلت دینا، مصدر ہے، باب تفعیل سے ہے، فضل یفضل، تو فضلت، میں نے فضیلت دی، کم، تمہیں، تم سب مردوں کو، میں نے فضیلت دی، کم ضمیر متصل ہے، لوٹتی ہے جمع مذکر حاضر کی طرف۔ علی العالمین، تمام جہانوں پر۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے خطاب کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں یاد دلا رہے ہیں اور قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرا رہے ہیں۔ تو مسلسل جو ہے نا 84 آیات، ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا اور پھر بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا بھی ذکر کیا اور دوبارہ پھر اپنی نعمتیں ان کو یاد دلائیں اور آخرت کے دن سے انہیں ڈرایا اور بار بار انہیں تنبیہ کی کہ بد کرداریوں کی وجہ سے تم ظالم ٹھہرے ہو، تو اب بھی باز آ جاؤ۔ تو اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی کہا کہ اب امامت و قیادت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں منتقل ہو گئی ہے، تو اس میں سے ایک پیغمبر مبعوث کرنے کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی بنیادیں اٹھاتے وقت کی تھی، جو کہ ہم اگلی آیات میں انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، نہیں کام آئے گا، نفسن، کوئی نفس، ان نفسن، کسی نفس کے، شیئن، کچھ بھی، ولا یقبل، اور نہ قبول کیا جائے گا، یقبل جو ہے فعل مجہول ہے، فعل مضارع مجہول ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، منہا، اس سے، عدل، کوئی عدل، ولا، اور نہ تنفعها، نفع دے گی اسے، شفاعتن، کوئی سفارش، کسے نفع دے گی، اسے جو کہا ہوا نا، کسے، ہا ضمیر لوٹتی نفس کی طرف، اوپر جو نفس کی بات ہو رہی، نفس جو ہے وہ مونث سے سمائی ہے، تو اسے نفع نہیں دے گی شفاعتن، کوئی سفارش، ولا ہوں، اور نہ وہ، ینصرون، مدد کیے جائیں گے، ینصرون بھی فعل مجہول ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور فعل مضارع مجہول ہے۔ وَإِذْ، اور جب، ابتلا، آزمایا، ابراہیم، ابراہیم کو، ابتلا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے، ابراہیم، ابراہیم کو، ربہ، اس کے رب نے، بھی کلمات، چند کلمات سے، کلمہ کی جمع ہے یہ کلمات، فاتمہن، تو اس نے پورا کر دیا انہیں، الاتمام، مکمل کرنا، باب افعال ہے، اتم یتم،
ٹھیک ہے، فَأَتَمَّا تو اس نے پورا کر دیا، واحد مذکر غائب کا صیغہ فعل ماضی ہے۔ ہننا کلمات کو قالا فرمایا، انی بے شک میں جائلو کا بنانے والا ہوں تجھے، جائلن یہ اسم الفاعل ہے، اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو فرمانا ہے کہ میں بنانے والا ہوں، کا تمہیں، کا ضمیر لوٹتی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، کہ ان سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں بنانے والا ہوں للناسی لوگوں کے لیے امامن امام، قالا کہا، ومن ذریتی اور میری اولاد میں سے، قالا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں پہ ضمیر مستتر ہے، ہوا یعنی اللہ اسم الفاعل ہے یہاں پہ، لا ینالو نہیں پہنچے گا، نالا ینالو یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، مضارع منفی معلوم ہے اور واحد مذکر غائب کا صیغہ، لا ینالو نہیں پہنچے گا، عہدی میرا عہد، الظالمین ظالموں کو۔ تو اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے، بلکہ سب کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو نسبت ہوتی ہے نا، نسبت انسان کی، اس سے انسان کامیاب نہیں کبھی بھی ہو سکتا۔ جیسے کہیں کہ میری فلاں سے نسبت ہے تو وہ مجھے بچا لے گا، یہاں پر تو بڑے بڑے پیغمبروں کے کی اولادوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے، جیسے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو انہوں نے دعا کی کہ میرے بیٹے کو بچا لے، تو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ دیا، کہا اپنے بیٹے کے لیے دعا نہ کرو، وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، تمہارے اہل میں سے وہی لوگ ہیں جو دین کو ماننے والے، دین کو سمجھنے والے، اسلام کو قبول کرنے والے ہیں، میری اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والے ہیں۔ وہ اگرچہ تمہارا نسبی بیٹا تو ہے لیکن وہ تمہارے اہل میں سے نہیں۔ اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کا امام بنایا تو انہوں نے اپنی بعض اولاد کے حق میں امامت کی دعا کی کہ ان کو بھی امامت دے، سب کے حق میں نہیں کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، جیسے پہلے انہوں نے سب کے حق میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈانٹ دیا کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا، پھر انہوں نے جو ہے دعا کی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی، پھر اس کے ساتھ ہی انہیں بتا دیا کہ تمہاری اولاد میں سے جو ظالم لوگ ہیں اس نعمت سے سرفراز نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو بہت احسن انداز میں قبول فرمایا اور